یا ابا تراب، اے ابو تراب، مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے، جسم پہ مٹی لگ گئی تھی، تو آپ نے پیار سے کہا اے مٹی کے باپ کھڑا ہو۔ علی کو یہ کنیت اتنی پسند آئی کہ پھر ہمیشہ اپنے اسی نام سے جانے اور پہچانے اور پکارے گئے۔ اللہ کے نبی نے فاطمہ سے پوچھا کہاں ہے علی؟ عالم الغیب کو پوچھنے کی ضرورت؟ آپ نے علی کی تلاش میں لوگوں کو روانہ کیا، روانہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ انہیں کہہ دیتے جاؤ مسجد نبوی میں علی سو رہے ہیں، اٹھا کر لے آؤ، بلا کر لاؤ۔ بخاری مسلم میں ہے جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دشمن کے لشکر کی خبر میرے پاس کون لائے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبر میں لے کر آتا۔ آپ نے پوچھا کون ہے جو دشمن کے لشکر کی خبر دے، ان کے حالات و معاملات، ان کی تعداد اور ان کی کوششوں اور ان کی جنگی صلاحیتوں کی مجھے خبر لا کر دے۔ عالم الغیب کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی مجھے خبر لا کر دے، بلکہ وہ تو عالم الغیب تھے اگر آپ کا دعویٰ درست ہے، لیکن نہیں، نبی نے جاسوس روانہ کیے، جاؤ اس لشکر کی خبر لے کر آؤ۔ بخاری و مسلم میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے کل میرا قیام کہاں ہوگا، کل میرا قیام کہاں ہوگا، کل میرا قیام کہاں ہوگا۔ آپ اپنی ازواج سے پوچھتے رہے، سوال کرتے رہے میرا قیام کہاں ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان کی زوجہ، جب ان کی وفات ہوئی آپ قبر پر بیٹھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو آج رات اپنی بیوی کے پاس نہ گیا ہو؟ تو ابو طلحہ نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا پھر قبر میں اترو، وہ قبر میں اترے اور انہوں نے ام کلثوم کو قبر میں اتارا۔ نبی نے پوچھا کون ہے تم میں سے؟ عالم الغیب پوچھا نہیں کرتا۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار نماز پڑھائی اور نماز کی رکعات کم کی۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ لی، سلام پھیر دیا۔ اب کسی کو جرت نہ ہو، سب خاموش۔ ایک صحابی پوچھنے کے لیے گئے اور ان کے ہاتھ تھوڑے سے دراز تھے اور کہنے لگے اللہ کے نبی نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے کہا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا، 4 رکعتیں نماز 4 پڑھی ہیں۔ کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ حجرے سے واپس تشریف لائے اور صحابہ سے کہا یہ ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ پیار سے یہ بڑے ہاتھوں والا کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ صحیح کہتا ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ آپ نے پھر 2 رکعتیں پڑھی اور پھر اپنے صحابہ سے کہا میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، جب میں بھول جاؤں تو اے میرے صحابہ مجھے یاد کرا دیا کرو۔ عالم الغیب بھولا، میں بھول جاتا ہوں۔ صحیح بخاری قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب، اللہ کے نبی کا فرمان میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اور جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا کونا تھامے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے میں اب نہیں جانتا کہ موسیٰ بھی بے ہوش ہوں گے، اور اگر وہ بے ہوش ہوں گے تو انہیں ہوش مجھ سے پہلے آ جائے گا، یا موسیٰ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ نے بے ہوشی سے مستثنیٰ کر رکھا ہے۔ میں اب نہیں جانتا۔ نبی کہہ رہے ہیں میں اب نہیں جانتا۔ ہمارے انڈیا پاکستان کہتے ہیں کہ نہیں اتو کہتے سن وچو سارا جانتے سن۔ مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ بھی بے ہوش ہوں گے یا نہیں، اور اگر بے ہوش ہوں گے کیا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، یا وہ ان لوگوں میں ہے جن کو اللہ نے بے ہوشی سے مستثنیٰ کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کو بنی عامر کی طرف بھیجا، ان لوگوں نے ان سب کو شہید کر دیا۔ جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے، حدیث کے لفظ سنیے، جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ان قراء کا حال بیان کیا کہ وہ اپنے اللہ سے جا ملے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں کے لیے 40 دن تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی۔ جبرائیل آئے، جبرائیل بھی وہابی تھے،
اسے نہیں پتا تھا کہ نبی عالم الغیب ہے، اسے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبرائیل نے آ کے خبر دی آپ کے 70 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، اور آپ 40 دن تک ان کے لیے بد دعا کر۔ اگر آپ عالم الغیب تھے تو مجھے بتائیے، جان بوجھ کے بھیجا تھا، مروانے کے لیے بھیجا تھا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور عالم الغیب ہو کر جانتے بوجھتے کہ بنی عامر کے لوگ ان کو شہید کر دیں گے، پھر بھیجا کیوں؟ اور پھر اگر جان کے بھیجا تو 40 دن تک بد دعائیں کیوں؟ آپ کا یہ دعویٰ کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے اسلام کی بنیادوں کو ہلا دینے والا دعویٰ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو بطور جاسوسی خبر لینے کے لیے روانہ کیا، اور ان کے سردار عاصم بن ثابت انصاری صحابی رضی اللہ عنہ ارضا کو بنایا۔ 7 شہید کر دیے گئے، 3 بچ گئے۔ انہوں نے دعا کی، صحابہ کی دعا سنیے، صحابہ کی دعا سنیے، اور علم غیب کے دعوے کو ساتھ رکھ کے تولیے۔ 10 صحابہ کو نبی نے جاسوسی کے لیے، کفار کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ 10 کے 10 پکڑے گئے، 7 شہید ہو گئے، 3 باقی بچے۔ اب 3 کے 3 صحابہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری خبر ہمارے نبی کو پہنچا دے، اے اللہ ہماری خبر ہمارے نبی کو پہنچا دے، کیونکہ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب، وگرنہ دعا کرنے کی ضرورت۔ اے اللہ ہماری خبر ہمارے نبی کو پہنچا دے۔ ان میں سے بعد میں پھر 2 کو شہید کر دیا گیا، خبیب قیدی بن گئے، پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کی یہ دعا آپ کے اس عقیدے کی تاروں کو بکھیر رہی ہے کہ نبی عالم الغیب ہوا کرتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں، اللہ ہمارے 7 شہید ہو گئے ہیں، ہم 3 قیدی ہو گئے ہیں، اے اللہ جو ہم پہ بیت رہی ہے تو ہمارے نبی تک ہمارے حال کی خبر پہنچا دے۔ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر نہیں ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی طرح مال تقسیم کیا۔ تقسیم ہونے کے بعد ایک انصاری شخص کہنے لگا، اللہ کی قسم اس تقسیم سے تو اللہ کی رضامندی مقصود نہ تھی۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کی یہ بات سنی تو کہنے لگے، اس کی خبر میں ضرور رسول اللہ تک پہنچاؤں گا۔ عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری اس بات کی خبر میں نہ پہنچاؤں، کوئی تم میں سے نہ پہنچائے تو نبی کو اپنے آپ خبر، ضرور تیری اس بات کی خبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤں گا۔ عبداللہ ابن مسعود گئے، اللہ کے نبی اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے چپکے سے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ کو بہت شاک گزرا، آپ کو شدید غصہ آیا، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے آرزو کی کاش یہ خبر میں نے آپ کو نہ دی ہوتی۔ عالم الغیب کو خبر دینے کی ضرورت، اس کو تو پہلے سے خبر پتا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عبداللہ بن عمر بن عاص کے روزوں کا حال بیان کیا، وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، ان کے پاس تشریف لائے اور کہا، کیا تجھے کافی نہیں ہے؟ تو مہینے کے 3 روزے رکھ۔ لمبی حدیث ہے، اور آخر میں آپ نے کہا ہے، میرے ساتھی بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کیا کرتے۔ نبی آئے، نبی نے پوچھا، نبی کو یہ خبر دی گئی، پھر آپ تشریف لائے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میں چلوں گا، عرش کے نیچے آؤں گا، اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور پھر ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جس پر اب قادر، میں اس سجدے میں اللہ کی وہ تسبیحات پڑھوں گا، وہ حمد اور ثنا پڑھوں گا جس کی خبر مجھے اب میں اس پہ قادر نہیں ہوں، اب مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس وقت اللہ وہ حمد و ثنا کے جملے میرے اوپر القاء کرے گا، اب مجھے پتہ۔ اس حدیث کے سننے کے بعد بھی کوئی کہے گا نبی عالم الغیب تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی میرے ہاں آئے، سنیے ذرا، بستر پہ لیٹ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، دروازہ کھول کے باہر چلے گئے۔ میں بھی چپکے پیچھے نکلی، سوچا تھی نا، دل میں آیا ہوگا کہیں کسی اور بیوی کے گھر تو نہیں جا رہے، میرے گھر سے نکل کے پیچھے نکلی۔ کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی بقیع قبرستان میں پہنچ گئے، وہاں دیر تک کھڑے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ جب واپس آنے لگے ہیں تو عائشہ جلدی آئی اور آ کے بستر پہ لیٹ گئی۔ حضرت عائشہ لیٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی آ کر لیٹے تو جلدی تیز چل کے آئی تھی. عائشہ کا سانس پھولا ہوا. کہنے لگے عائشہ کیا بات ہے, سانس اکھڑا ہوا ہے, پیٹ پھول رہا ہے, کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں نے عرض کی نہیں کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی کہا عائشہ بتا دے وگرنہ اللہ بتا دے گا, بتا دے وگرنہ اللہ بتا دے گا. یہ نہیں کہا تو بتا یا نہ بتا, میں تو عالم غیب ہوں, مجھے تو سارا کچھ پتا ہے. کہا عائشہ بتا دے ماجرا کیا ہے, وگرنہ مجھے تو اللہ بتا دے گا, میں عالم الغیب نہیں ہوں, اللہ مجھے وحی کر کے بتا دے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نکلے تھے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے نکلی تھی, میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گئی تھی. کہا اچھا جب میں چل رہا تھا واپسی کے لیے مجھے کوئی کالی کالی چیز چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی, وہ تو ہی تھی؟ نبی کو پتا نہیں تھا کہ میری زوجہ آگے جا رہی ہے, میری بیوی آگے جا رہی ہے. صحیح مسلم میں ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی میرے پاس آئے اور میرے ساتھ وہ کرنے کا ارادہ کیا جو ایک خاوند کو اپنی بیوی سے ہوتا ہے. ہم بستری کا ارادہ کیا تو میں نے کہا اللہ کے نبی میں حالت حیض میں ہوں. نبی کو پتا نہ تھا. حضرت عائشہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت حیض میں ہوں. صحیح مسلم میں ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں جبرائیل نے وعدہ کیا ایک وقت فلاں وقت پہ آؤں گا. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں لکڑی, آپ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے اور وہ وقت آ گیا, جبرائیل نہیں آئے. اللہ کے نبی نے لکڑی پھینک دی اور کہا نہ تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے, نہ اللہ کے فرشتے, اللہ کے ایلچی وعدے کے خلاف کرتے ہیں. پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا, ایک کتے کا بچہ آپ کو اپنی چارپائی تخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا. آپ نے پوچھا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اس جگہ کب آیا ہے, یہ اس جگہ کب آیا ہے؟ ان کے ملنگوں کو علم غیب ہے, ان کے بے نمازوں کو علم غیب ہے, ان کے ننگوں کو علم غیب ہے, عزتوں کے ڈاکووں کو علم غیب ہے. اور یہ مومنوں کی ماں عائشہ ہے جس کے بارے میں نبی سے جب پوچھا گیا سب سے زیادہ مخلوق میں پیار کس سے کرتے ہو, کہا اپنی بیوی عائشہ سے کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہا. یہ عائشہ مومنوں کی ماں عائشہ, عظیم ترین کائنات کی عورت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کی قسم اے نبی مجھے نہیں پتا یہ کب آیا. تمہاری رابعہ بصری کو بھی علم غیب ہے, عدی کلندری کو بھی علم غیب ہے, اور یہاں مومنوں کی ماں عائشہ فرما رہی ہے مجھے نہیں پتا یہ کب آیا. تو اس کو حکم دیا نبی نے باہر نکالنے کا, باہر نکال دیا گیا. اسی وقت جبرائیل آ گئے. ذرا حدیث کو غور سے سننا, یہ حدیث کے عقیدوں کا آپریشن کرے گی. جبرائیل آ گئے, نبی نے پوچھا تو اپنے وعدے پر نہیں آیا. کہا اللہ کے نبی یہ جو کتا آپ کے گھر میں تھا اس نے مجھے روک رکھا تھا, ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا یا تصویر ہو. یہ کتا کہاں کا تھا؟ بولو کتا کہاں کا تھا؟ مدینے کا کتا. جہاں مدینے کے کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے, اور جہاں غوث پاک کے کتے ہوں. یہ کتا کس کا بنایا ہوا جی؟ یہ کتا اللہ کا بنایا ہوا. جہاں اللہ کے بنائے ہوئے کتے ہوں وہاں فرشتے, اور جہاں مولوی خود اپنے آپ کو کتا بنا دے میں کتا ہوں. یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی ہدائی بخشش صفحہ 60 پر کہتے ہیں تیرا یہاں کون پوچھتا ہے اے رضا, تجھ جیسے ہزار کتے پھرتے ہیں. وہ کہتے میں بھی کتا ہوں. الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں تو غوث پاک کے کتوں کا بھی کتا ہوں, صرف کتا نہیں کتوں کا بھی کتا ہوں. تو کیا نعوذ باللہ یہ انٹرنیٹ جو ہے کیا یہ سائنس میرے غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھو اس وقت میں ہاتھ ہلا رہا ہوں, الحمدللہ میرے ان عیسائی بھائیوں کو جو دنیا میں مجھے سن رہے اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں, تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں, میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں, خاک کی بھی خاک ہوں, ان کے کتوں کا کتا ہوں. جو کوئی ملا ان کے صدقے, یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا. نانوتوی قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں ہو میرا شمار سگانے مدینہ میں, مروں تو مجھے کھائیں مدینے کے مور و مال. میرا شمار کن میں ہو؟ سگانے مدینہ. یہ فارسی کا لفظ ہے. سگ کا مطلب کیا ہے؟ کتا. میرا مدینے, اللہ نے ان کو انسان بنایا,
بہترین شکل و صورت کی قطع نہیں، اسی انسان بنتے راضی نہیں جو کتا بن جاندہ چنگا سی ہو میرا شمار مدینے کے کتوں میں۔ پاکستان سیالکوٹ کا ایک پیر ہے، پیر شیخ امین، وہ کہتا ہے میں کتا ہوں آقا کا، اور کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے، سارے مل کے بھونکو۔ پیر امین بھی بھونکتا ہے، باقی مجمع بھی بھونکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گورا ہے یا کالا ہے یہ دیس محمد والا ہے، یہ سارے جگ سے نرالا۔ آقا جی کا کتا ہے، گورا ہے یا کالا ہے، تو آقا جی کی عظمت کے سامنے ہمارے تو کچھ نہیں ہے، تو آقا جی کے کتے بن کے ہو ہو کرو۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان بنایا، بہترین بنایا، اچھی شکل و صورت دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسانوں، یہ قسمیں کھا کھا کر اللہ تمہاری بہترین شکل و صورت کی باتیں کرتا ہے، تمہاری اچھی تخلیق کی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ کتوں سے پیار کرنے والے، وہ اتنا سا کتا تھا، کتے کا بچہ چھوٹا سا جو نبی کی چارپائی کے نیچے تھا، اور جب اتنے بڑے بڑے مولوی کہیں کہ ہم کتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے ایسی کتے سعید سب کے اندر میں بھی کتا۔ یہ نظر والا کتا شہر بغداد میں جہاں بیٹھتا 30-40 کتے اس کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ بھائی یہ کتا بننا عظمت نہیں، انسان بننا عظمت ہے۔ اور اگر آپ کہو کہ نہیں جناب آپ نہیں سمجھتے یہ محبت کی انتہا ہے کتا بننا، تو آؤ میں پوچھتا ہوں ابو بکر سے زیادہ کسی اور کو محبت نبی سے ہو سکتی؟ کیا کبھی ابو بکر نے بھی یہ دعویٰ کیا میں رسول پاک کا کتا ہوں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا، تابعین میں سے کسی نے کہا، تبع تابعین میں سے کسی نے کہا، محدثین میں سے کسی نے کہا؟ یہ بیماری یا دیوبند سے چلی ہے یا بریلی سے چلی ہے۔ یہ زمانہ نبی کی نبوت کا زمانہ تھا، آپ کو اس میں بھی علم غیب نہ تھا۔ آئیے وفات کے بعد 3 زمانے ہم نے بیان کی۔ پہلا زمانہ نبوت سے پہلے نبی کو علم غیب نہ تھا، نبی بننے کے بعد نبی کو علم غیب نہ تھا، اب زندگی ختم ہوگی، نبی فوت ہو گئے، کیا مرنے کے بعد بھی نبی کو علم غیب تھا۔ صحیح بخاری میں ہے ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا پھر آنا، یعنی اب کچھ نہیں ہے پھر دوبارہ آنا۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی اگر میں آؤں اور آپ مجھے نہ ملیں، آپ فوت ہو چکے ہوں، میں کس کے پاس جاؤں؟ اس عورت کے ایمان پہ قربان جاؤں، نبی کی صحابیہ کا ایمان۔ میں آؤں اور آپ مجھے نہ ملے، نبی عالم الغیب ہوتے تو کہتے نہیں جب تو دوبارہ آئے گی میں اس وقت ہوں گا، میں آؤں آپ نہ ہوں تو کہاں جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں موجود نہ ہوا تو تو ابو بکر کے پاس جانا، میں موجود نہ ہوا تو کہاں جانا؟ ابو بکر۔ میں آؤں اور آپ فوت ہو چکے ہو۔ لوگ کہتے ہیں جو یہ کہ نبی فوت ہو گئے بڑا گستاخ ہے، اور یہ نبی کی صحابیہ کہہ رہی میں آؤں اور آپ وفات پا چکے ہو تو کس کے پاس جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کے پاس جانا۔ یہ نہیں کہ میری قبر پہ آ کے سوال کرنا، اور میں عالم الغیب ہوں، قبر میں پڑے ہوئے مجھے سارا پتا ہوتا ہے کون آیا ہے کیا مانگ رہا ہے، میں قبر کے اندر سے تجھے روٹی عطا کر دوں گا، کھانا عطا کر دوں گا اور سامان عطا کر دوں گا۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر کے دور کے اندر قحط سالی ہوئی، حضرت عمر حضرت عباس کو لے کر آئے اور کہا اے اللہ جب تک نبی زندہ رہے وہ ہمارے لیے دعا کرتے رہے، پھر نبی فوت ہو گئے، وہ نبی آپ کے پاس آ گئے، ہم نبی کے چچا عباس کو لے کر آئے ہیں، یہ ہمارے لیے آپ سے سوال کریں گے، اے اللہ تو اس کی دعا کو قبول کر کے ہمیں عطا فرما دے۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے حوض کوثر پر ہوں گا، تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا، جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا، اور جو ایک مرتبہ حوض کوثر کا جام پی لے گا دوبارہ اس کو پیاس
نہیں لگے گی. لوگ آ رہے ہوں گے, میں ان کو پہچانتا ہوں گا, وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. نبی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے سوال ہوا تھا. آپ نے فرمایا وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں, ان کے چہرے, ان کی بازویں چمک رہی ہوں گی, میں ان کو پہچان لوں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قوم میرے پاس آئے گی, میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی, اور ایک روایت میں ہے کہ درے مار کر ان کو دور کر دیا جائے گا. میں کہوں گا امتی امتی, اے فرشتوں یہ میری امت ہے, اے اللہ یہ میری امت ہے, میں ان کو حوض کوثر میں پانی پلانے کے لیے بیٹھا ہوں, ان کو دور کیوں کیا جا رہا ہے, رکاوٹ کھڑی کیوں ہو رہی ہے؟ سنیے سنیے سنیے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین محمد میں کیا کیا تبدیلی کر دی. آپ نہیں جانتے, وفات کے بعد بھی آپ کو علم غیب نہیں ہے, آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک, انہوں نے آپ کے دین میں کیا تبدیلی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن 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 لمن غیر بعدی, جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا آج میری آنکھوں سے دور کر دیا جائے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ سارے دلائل قرآن اور حدیث کے ہم نے آپ کو سنائے, وہ کون سے ساتھی ہیں جنہوں نے یہ 3 درس سننے کے بعد ان کے دل کے اندر اب یہ عقیدہ جڑ پکڑ گیا کہ علم غیب خاص اللہ کی صفت ہے, اس کے اندر کوئی اور شریک نہیں؟ کون سے ساتھی ہیں ہاتھ کھڑا کریں. نہیں, جن کو پہلے سے یہ عقیدہ تھا وہ نہیں, یہ درس سننے کے بعد جن کا یہ ایمان بنا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا, لیکن یہ سننے کے بعد یہ 3 درسوں کے بعد یہ دلائل ان کے ذہن میں بیٹھے اور اب وہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں. کھڑے ہو جائیں, شاباش, ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام؟ ماشاء اللہ جی, آپ کا نام؟ صفدر اقبال. کسی بھائی کے ذہن میں علم غیب کے حوالے سے کوئی سوال ہو, آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں, تو وہ اپنا سوال پوچھ سکتا ہے. جی السلام ورحمۃ اللہ. حضور پاک طائف والے آئے ہیں تبلیغ اسلام تبلیغ, طائف والے نے بچوں کو پتھر مارے, اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام بھیجا بھی جاؤ انہاں بچی تباہ کرو. حضور پاک نے دعا کیتی بھی آنے والی نسل نوں انہاں دے اگوں نیک لوگ ہوندے. حضور پاک نوں علم ہے کہ نہیں ہے, علم ہے ہی انہاں کیا ہن تے اگوں اچھے لوگ نے, ہن علم ہے ہی. حضور پاک نے اپنے دور نواسیاں نوں موڈے چکیا, امام حسن و امام حسین علیہ السلام, ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ تسی اپنے نواسیاں نال کیوں پیار کرتے پے؟ حضور پاک نے کہا فاطمہ تینوں نہیں پتا, میرے 2 نواسے نے ایک اسلام واسطے اپنی جان قربان کرے, ایک زہر پی کے یعنی کہ شہید کرتا جائے گا. بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. حضور پاک کے بعد میدان کربلا کا واقعہ کنی دیر بعد آیا, تشریف رکھیں. حضور پاک نے کہا ہاں جی سنیں, میں سناتا ہوں. چلو بیٹھو پیارے بھائی, اب سن لو, آپ کی میں نے سنی نا, میری بھی سن لیں. تشریف رکھیں. بھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے اور وہاں کفار نے آپ پر پتھر برسائے. پتھر برسانے کے بعد پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ان بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے, اور آپ نے کہا ان کو تباہ نہ کرو, مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ نہ صحیح ان کی آل اولاد ضرور میرا کلمہ پڑے گی. تو نبی کو علم غیب تھا تبھی تو آپ نے کہا. بڑا پیارا سوال ہے, اب ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کے طائف گئے تبلیغ کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ مکے والوں سے نا امید ہو چکے تھے کہ کتنے عرصے سے ان کو تبلیغ کر رہا ہوں, یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کہ طائف والے کلمہ پڑھ لیں. آپ طائف والے سرداروں کے پاس گئے, ان کے سامنے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت رکھی, اور دعوت رکھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آپشن حدیث میں آتا ان کے سامنے رکھے. پہلی بات کہ تم میری اس دعوت کو قبول کر لو, تملک العرب والعجم, عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے, اور اگر تم میری اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تو میری اس دعوت کے راز کو چھپائے رکھنا, میری اس بات کو لیک آؤٹ نہ کرنا, چھپائے رکھنا. تم نہیں مانتے نہ مانو, میں واپس لوٹ جاؤں گا, اور میری اس بات کو چھپائے رکھنا. ان کفار نے نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور نہ آپ کے راز کو چھپایا, بلکہ اوباش گنڈوں کو
آپ کے پیچھے لگایا, انہوں نے پتھر مارے اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے. جب آپ کو ہوش آئی, خون آپ کا نکلا ہوا, آپ کے پاس جبرائیل پہنچ چکے اور کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی, یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, اگر اجازت دو ان 2 پہاڑوں کو اٹھائیں اور طائف والوں کو مسل کے رکھ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مجھے امید ہے, یہ نہ صحیح, انہوں نے تو پتھر مارے ہیں, یہ نہ صحیح, مجھے اللہ پر امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور کلمہ پڑھیں گی. آپ کو علم غیب نہیں, آپ نے اللہ پر امید کر کے یہ بات کہی. اگر علم غیب ہوتا تو مکہ چھوڑ کے طائف آتے ہی کیوں, یہاں تو پتھر پڑے. آپ آئے تھے اس لیے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف قائل کریں گے, اور انہوں نے جوابی طور پہ پتھر مارے. رہا وہ واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کندھے پہ حضرت حسن تھے اور ایک پہ حسین تھے, تو پہلی بات یہ کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. کسی صحیح حدیث میں ہمیں حدیث لا کے دے دیجئے کہ بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, کسی ایک حدیث میں ہمیں حوالہ دے دیجئے, ہم ماننے کے لیے تیار. نمبر دو حضرت حسین کے کربلا کے واقعے کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ وہاں پر مارے جائیں گے. حضرت حسین خود جب کربلا میں پہنچے تو دیکھا کوفی تلواریں لے کے سامنے کھڑے ہیں, تو حضرت حسین نے کہا, جس کو شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد کے اندر نقل کیا ہے کہ مجھے تم نے بلایا تھا, اگر تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تو میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں. اگر امام صاحب کو علم غیب ہوتا تو وہاں کیوں کہتے مجھے تم نے بلایا تھا, میری مدد نہیں کرتے تو مجھے واپس جانے دو. دوسری شرط پیش کی, مجھے کفار کی سرحدوں پہ جانے دو. تیسری شرط, مجھے یزید کے پاس جانے دو. اگر حضرت حسین کو علم غیب ہوتا تو مکے سے چلتے ہی کیوں, وہاں جا کر واپسی کی بات کیوں؟ علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے, سننے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.